ایک ایک بندہ ایسا تھا. اس لیے نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. یہ تو اقبال یوں کہتا ہے. آگے اس نے جو ہے وہ خاص نام بھی لیے ہیں کہ یہ داستان حرم جو شروع ہوئی ہے یہ تو دراصل قربانیوں کی داستان ہے. یہ دراصل اس جہان میں اپنے آپ کو کٹا کر دوسروں کو زندہ کر دینے کی مثالیں ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں ایسا کر گئے اور پھر واقعتاً وہ دوسروں کی حیاتی کا سبب بن گئے، یا وہ سکھا گئے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، جینا کیسے ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت اپنے آپ کو لٹا کر لوگوں کو جینا سکھا گئے. اس لیے کوئی دن ہی شاید ایسا ہو کہ اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی بڑا شخص اس دنیا سے نہ جا رہا ہو. لہٰذا ان دنوں کو منانا اور اس رسم کو اس طرح جو ہے وہ اختیار کر کے وہ جہالت کو جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرنا اور پھر وہی کام کرنا جو جہالت میں کیے جاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ پھر اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث قرآن مجید کی بے شمار آیات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ موت جو اس دنیا سے جانے کا ایک ذریعہ ہے، دراصل ایک اصل زندگی کے شروع ہونے کا وقت ہے. یعنی خاتمہ نہیں ہے، اصل زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جو کہتا ہے ایک ایسی موت ہے کہ جس پر انسان کو رش کرنا چاہیے. مرنا تو ہے ہی، لیکن اس طرح مرے جس طرح یہ فلاں بندہ مر گیا ہے. اسلام کی اصطلاح کے اندر اس موت کو اس طرح کے مرنے کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر مرنا، شہادت فی سبیل اللہ. شہید ہو جانا ایک بہت بڑا مقام ہے. ایسی موت جو ہے وہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے.